بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام 4 نیوز ود خواجہ صاحب کے ساتھ میں ہوں خواجہ عدنان۔ چلتے ہیں اپنی خبر کی طرف کہ ناظرین، فلسطین کے اندر ایک انکشاف ہوا ہے کہ اسرائیل نے فلسطین میں صحافیوں کو گرفتار کیا۔ وہ صحافی جو کہ غزہ کی رپورٹنگ کیا کرتے تھے اور ان کو گرفتاری کے بعد ایسی قوبت خانوں جیلوں کے اندر جو ہے وہ بند کیا جہاں پہ ان کی تشدد کے واقعات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ بہت زیادہ ظلم اور تشدد کی وجہ سے کافی سارے صحافیوں کی جو ہے وہ وہاں پہ شہادتیں بھی ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اسرائیل جو ہے وہ اپنی ضد پر اٹا ہوا ہے۔ آج اسرائیل میں امریکی جو سفیر ہیں، ان کا نام مائک بکابی ہے، ان کا بیان آیا ہے کہ یہ ٹھیک ہوگا کہ اسرائیل پورے مشرقی وسطی پر قبضہ کر لے۔ تو اس کا یہ کہنا کہ پورے مشرقی وسطی کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لے، تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، اس کے ساتھ ساتھ لبنان اور یمن کی علاقوں سے ہوتے ہوئے اور کچھ مصر کے علاقوں سے ہوتے ہوئے یہ سارے کا سارا علاقہ سعودی عرب کے کچھ صحرا بھی بیچ میں آتے ہیں، اور یہ سارے کا سارا علاقہ جو ہے وہ جو دریائے نیل سے ہوتا ہوا جو ہے وہ دریائے فراق تک جا پہنچتا ہے اور عراق تک کا اس کا کہنا تھا۔ تو اس سفیر کو پچھلے سال جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ ادھر اسرائیل میں بھیجا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی اسرائیل جو ہے وہ اپنی ہٹ درمی پہ اترا ہوا ہے۔ 131 دن گزرنے کے بعد بھی اسرائیل میں وہ جو امن معاہدہ طے کیا گیا تھا اس کو ریزہ ریزہ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی فلسطین کے اندر جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ ایمان سے فروز اور اپنی آزادی کی جنگ کے لیے ہمہ وقت وہ تیار ہیں۔ اور حال ہی میں جو حماس کے قائدین ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے ہمیں عوامی سطح پر ان کی تعداد جو ہے وہاں پہ بڑھانی ہوگی۔ اس کے بعد بات رہی کہ بڑا شور مچا ہوا تھا، خاص کر ان جو ہمارے سیاسی حریف ہیں انہوں نے شور مچایا ہوا تھا کہ جناب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس چیز پہ سائن کرنے جا رہے ہیں، دستخط کرنے جا رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ حماس کو ڈس آرم کرنے کے لیے اپنی فوج بھیجیں گے۔ تو ابھی حالیہ وقت میں جن ممالک کا نام آیا ہے، جن میں کہ انڈونیشیا، ترکی اور دیگر ممالک ہیں، جن کی فوجیں جو ہیں وہ فلسطین امن مشن کے اندر جائیں گی، لیکن اس میں پاکستان کا نام نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے وہاں پر یہ کہا ہے کہ پاکستان کسی صورت میں بھی جو ہے وہ غزہ میں ایسی صورتحال پر اپنی فوج کو اس لیے نہیں بھیجے گا کہ وہاں پہ جو ہے وہ کسی بھی امن کی جو کوششیں ہیں ان کو پامال کیا جائے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ وہاں پہ اپنے حملے بند کرے اور وہاں پہ خون ریزی بند کرے، اور کسی صورت میں بھی پاکستان اپنی فوج کو اس مقصد کے لیے نہیں بھیجے گا کہ وہاں پہ حماس کو جو ہے وہ ڈس آرم کیا جائے۔ تو یہ بات تو مکمل ہوئی۔ ابھی حالیہ 2 روزہ دورے کے بعد جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف اور اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ واپس انگلینڈ جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف سوشل میڈیا کی حد تک یہ چیزیں چلتی ہیں، تو ان پہ کان نہیں دھرنے چاہیے۔ اگلی بات کرتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ پنجاب میں جرائم جو ہیں وہ پھر بڑھنے شروع ہو گئے ہیں، اور CCD مجھے لگتا ہے کہ اس وقت وہ ریسٹ کر رہی ہے۔ وہی پنجاب کے اندر دوبارہ نشہ اور نشئی اور مافیا جو ہیں وہ دوبارہ ابھر رہے ہیں، اور حالیہ وقت میں گجرانوالہ، سیالکوٹ اور مختلف جگہ پہ لاہور وغیرہ میں کافی زیادہ ان چیزوں کو دیکھا گیا ہے کہ جرائم جو ہیں وہ پھر پر نکال رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک کالم بھی لکھا تھا نیشنل کرائم ایجنسی کے لیے کہ پورے پاکستان میں ایک ایسی فورس ہونی چاہیے جو کہ کرائم کو کنٹرول کرے، کیونکہ پاکستان کا نظام جو ہے وہ اسی طرح کا ہے کہ جب کسی کو گرفتار کیا جاتا ہے کسی جرم میں، تو اس کے جرم کی پاداش میں جو کہ جس نے جرم نہیں کیا ہوتا اس کو تو فوری طور پر سزا مل جاتی ہے جو کہ معصوم ہوتا ہے، اور جو ظالم جابر ہوتا ہے اس کو سزا ملنے میں تاخیر کا شکار ہو جاتا ہے ہمارا نظام انصاف جو ہے۔ امریکی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس کا جو قدم ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ٹیرف لگانا، تو اس پہ جو ہے وہ سپریم کورٹ نے ایکشن لیا تھا، اور سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ غیر آئینی قدم ہے۔ لیکن اس کے بعد آپ خود اندازہ کریں وہ کہ جڑا ڈونلڈ ٹرمپ جڑا وے ایپسٹین تو نہیں گھبرایا،
تو سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے وہ کیسے گھبرا سکتا ہے؟ تو اس نے اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ میں کسی چیز سے کوئی گھبرانے والا نہیں ہوں، میں جو چاہوں گا میں کروں گا، جیسے تیسے میں چاہوں گا کروں گا پوری دنیا کے ساتھ معاملات، میں جس کے چاہوں گا وہ ٹیرف بڑھاؤں گا، جس کے چاہے گا کم کروں گا۔ تو ابھی آپ خود اندازہ کریں کہ یہ ٹرمپ کی جو ہے وہ دوسری ٹرن ہے، اور اس ٹرم کے اندر جو ہے اسے پتہ ہے کہ میں آخری دفعہ ہوں، اس کے بعد میں نے نہ تو صدر منتخب ہونا ہے، کیونکہ امریکی آئین کے مطابق جو ہے وہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ تیسری دفعہ صدر منتخب نہیں ہو سکتا۔ تو جناب اس لیے ٹرمپ نے تو اس تڑی کو جو ہے وہ ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور اتنی بڑی اس کے خلاف جو یہ ایپسٹن جو فائل نکالی گئی ہے وہ اس سے نہیں گھبرایا تو ان چیزوں سے کیسے گھبرائے گا؟ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف کہ جناب کے پی کے میں جو ہے وہ غربت جو ہے وہ 35.5% جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ سما نیوز نے اس چیز کو جو ہے وہ بتایا کہ جناب کے پی کے میں جو ہے وہ غربت بڑھ گئی ہے۔ اچھا، کے پی کے میں لٹریسی ریٹ بھی کم ہے، پورے پاکستان سے سب سے کم لٹریسی ریٹ جو ہے وہ کے پی کے اندر ہے۔ اور مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ جب یوتھیے صبح صبح سحری کے لیے دہی لینے نکلتے ہیں نا، تو ان کی جو باتیں ہوتی ہیں نا آپس میں، کمبڑ کوسیاں جو ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں، وہ یار وہ تم نے پتہ چلا کہ خان صاحب کی آنکھ جو ہے وہ اس کی کتنے فیصد صحیح رہ گئی ہے، وہ کتنے فیصد خراب ہو گئی ہے، وہ کان کا کیا حال ہے؟ وہ بھائی رمضان کے مہینے میں بھی ان کو صرف اور صرف وہ 804 کا پڑا ہوا ہے۔ اچھا، جب رمضان نہیں ہوتا تو رمضان سے پہلے ان کا جو مشغلہ تھا وہ صرف اور صرف ناک کا کوکا تھا، اسی کے اوپر ان کا گزارا چلتا تھا۔ ان کو نہیں پتا کہ کے پی کے میں جو سچویشن چلتی ہے اس کا جو رد عمل ہوتا ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہوتا ہے۔ ابھی حالیہ ایک رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان میں غربت کا اضافہ ہوا ہے، تو آپ خود سوچیں کہ پاکستان میں آبادی بھی بڑھی ہے۔ صرف یہ پاکستان کی جو بات ہوتی ہے وہ پنجاب کی بات نہیں ہوتی، یہ جب پاکستان میں کسی چیز میں کمی واقع ہوتی ہے یا کچھ ایسا برا ہوتا ہے تو وہ سارے کا سارا پنجاب کے اوپر ٹھونس دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس کی وجہ ہے۔ تو جب کوئی اچھا قدم ہوتا ہے تو جناب یہ اس کے بعد یہ اپنے آپ کو سمیٹ لیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی آبادی بڑھ رہی ہے، پنجاب کے اندر 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ تقریباً 10 سے 12 ہزار بچہ پیدا ہو رہا ہے ایک دن کے اندر، اور پورے پاکستان میں 18 سے 20 ہزار بچہ پیدا ہو رہا ہے ایک دن میں۔ 18 سے 20 ہزار بچہ پیدا ہونا جو ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے جناب جب آبادی بڑھتی ہے تو آپ کے مسائل بھی بڑھتے ہیں، آپ کے میٹروپولیٹن سٹی جو ہیں وہاں پہ بھی مسائل آتے ہیں، تو ان مسائل کی وجہ سے جو ہے وہ غربت میں۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی رپورٹ ہے کہ جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے وہ خاص کر پنجاب کے اندر جو ہے اداروں کے اندر جو ہے وہ کرپشن میں کمی آئی ہے۔ تو آپ خود اندازہ کریں کہ ادارے جو ہیں وہ بہتری سے کام کر رہے ہیں، تو پولیس نے صرف پنجاب کے اندر جو گورنمنٹ نے ان کو الٹیمیٹم دیا تھا کہ آپ نے یہ فائن جو ہے ٹریفک فائن جو ہے یہ ان کو 1 سال کے اندر جو ہے وہ آپ نے مکمل کرنا ہے، لیکن پنجاب کی جو پولیس ہے انہوں نے 2.5 سے 3 ماہ کے اندر اس کو پورا کر لیا ہے۔ تو بھائی یہ ریونیو آ رہا ہے، جب ریونیو آئے گا تو صوبے کے اندر جو ہے وہ مختلف معاملات کیے جائیں گے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو قوم یوتھ ہے وہ اس چیز سے نکلتی نہیں ہے۔ ہاں، پنجاب کے اندر تو پیسہ ہے، بسنت ہو رہی ہے، لوگ میرا مطلب ہے اچھے طریقے سے بزنس کر رہے ہیں، امن و امان کے ساتھ سلسلہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تھوڑا سا ہوتا بھی ہے تو جس طرح میں نے ابھی کہہ دیا ہے کہ سی سی ٹی جو ہے وہ سو گئی ہوئی ہے، کہ تھوڑا سا بھی اگر کہاں پہ نقص امن چلتا ہے تو وہاں پہ فوری طور پر لوگ جو ہیں اس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤں ان پہ یار، یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ وہاں پہ 2013 سے اگر کے پی کے میں حکومت ہے تو وہاں پہ ان کی حکومت کیا کر رہی ہے۔ وہاں پہ غریب کا جنازہ 2 دفعہ پڑھایا جاتا ہے، ایک دفعہ تو غریب کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے اور دوسری دفعہ اس کے اوپر غربت کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے، اور لوگوں کی خستہ حالی اس حد تک ہے کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں ان کو نہ تو ٹرانسپورٹ دی گئی ہے، نہ ان کو جو ہے وہ علاج معالجہ دیا جا رہا ہے، اور نہ ان کو انصاف دیا جا رہا ہے۔ انصاف کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں پہ 30 سے 35 جو ہے وہ قبائل جو ہے وہ ایک دوسرے کے قتل کر دیتے ہیں، تو جو علاج کی ضروریات ہیں ان کے لیے وہ لوگ اٹھ کے جو ہے وہ پنجاب میں آ کے علاج کرواتے ہیں۔ تعلیم جو ہے وہ وہاں کے بچے جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں آ کے حاصل کرنی ہے۔ امن کے لیے اگر رہنا ہے تو انہوں نے آ کے پنجاب میں رہنا ہے، تو اپنے صوبے کو وہ چھوڑ دیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کا صوبہ جو ہے وہ کے پی کے بدحالی کا شکار ہے۔ تو ٹھیک ہے، دوسرے صوبوں میں بھی ہستہ حالی ہے، بلوچستان میں بھی ہے، سندھ کے اندر بھی چلو کچھ نہ کچھ کام کرنے کو پیپلز پارٹی جو ہے وہ مل رہی ہے، لیکن ان کا صوبہ صرف چڑھائی کرنے کے لیے ہے کہ کبھی وفاق کے اوپر چڑھائی کر دو اور کبھی۔ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے
جو KPK ہے نا وہ اس کا شاخسانہ جو ہے وہ ملتا ہے افغانستان کے ساتھ، جو جس طریقے سے وہاں کی ریاست ہے جو وہ کنٹرول کر رہی ہے لوگوں کو، اسی طریقے سے یہاں KPK میں بھی یہی ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ ان چیزوں پہ ان کا توجہ نہیں جاتی، اور یہ بس 24 گھنٹے خان کا کان، خان کی آنکھ، اور خان جو ہے خان صاحب نے تہجد پڑھ لی آج۔ میں آج دیکھ رہا تھا کہ وہ جو خان صاحب کے کزن ہیں، ان کا یقین جانو ان کا جو ہے وہ بیان آیا ہے، وہ انہوں نے کہا ہے، نیازی صاحب نے، انہوں نے کہا ہے کہ جی میں بچپن سے جمع پلا پڑا ہوں عمران خان کے ساتھ، وہ سورت فاتحہ پڑھ کے سنا دے، اس کو سورت فاتحہ نہیں پڑھنی آتی۔ تو یہ جس بندے کو سورت فاتحہ نہیں پڑھنی آتی، تو یہ قومی یوتھ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ تہجد گزار ہو گئے ہیں، وہ پانچوں نمازیں پڑھتے ہیں، وہ جناب اشراق بھی پڑھتے ہیں، اور وہ ہر طرح کی نمازیں ان کے وسائل لگاتے جا رہے ہیں۔ اگر وہ پڑھتے ہیں تو اچھی بات ہے، اپنے لیے پڑھتے ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی توجہ جو ہے اس طرف جاتی ہے۔ ابھی میں رات کو ایک پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا ٹک ٹاک براڈ کے اوپر، تو وہاں پہ بھی یہ جہاز کا سلسلہ چل رہا تھا، تو میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا یار آپ نے جہاز دیکھا ہے، مجھے بتائیں۔ نہیں دیکھا نہیں ہے، ہم نے تصویروں میں دیکھا ہے۔ میں نے کہا تصویر کا کیا ہے؟ وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کا جہاز ہے جس کی تصویر لگائی گئی ہے کہ میڈم نے خرید لی ہے۔ اور بھائی ایئر پنجاب جو ہے وہ اپنے جہاز خرید رہی ہے اور اپنے اثاثے بڑھا رہی ہے، تو اس میں اچھی بات ہے، بڑھنے چاہیے۔ تو پاکستان میں اگر کوئی ایئر لائن، پوری دنیا کے اندر آپ چلے جائیں، یہ برلن ایئر لائن جو ہے یہ برلن کے نام سے ہے، مختلف اس طرح مختلف دوسرے ممالک میں بھی شہروں کے نام سے، جاپان میں شہروں کے نام سے جو ہے وہ اپنی ایئر لائنیں ہیں، تو ہر جو ہے وہ صوبہ یا کمیونٹی ہوتی ہے وہ اپنے اپنے جہاز خریدتے ہیں ایئر لائنوں میں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا کام صرف اور صرف تنقید کرنا ہے، اور مجھے بڑا دکھ ہوا اس چیز کا کہ جب میں نے ان سے کہا، میں نے آپ کو پتہ ہے کہ آپ 10 ارب روپے کی جہاز کی بات کر رہے ہو، تمہیں اتنا پتہ ہے کہ پنجاب نے 10 ارب روپیہ جو بلوچستان کو دیا ہے جی؟ نہیں ہمیں نہیں پتا۔ تو میں نے کہا بھائی آپ کو پھر ناکے کوکے کا پتہ ہے، اس کے علاوہ یہ 804 کا پتہ ہے، اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں پتا۔ تو خدا کے لیے ان چیزوں سے نکلیں، کلٹ ہونا اپنا چھوڑیں۔ ہم جو اپنی پارٹی کے ساتھ چلتے ہیں اس کی پالیسی کی وجہ سے چلتے ہیں، ہمارے اندر تو شخصیت پرستی ذرا نہیں ہے کہ ہم کلٹ ہو چکے ہوں۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ معاشرے کے لیے بڑی سخت نقصان دہ ہوتی ہیں۔ تو بہت شکریہ، میں انشاءاللہ دوبارہ آپ کے ساتھ نئی خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اپنا اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔